بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام جناب ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، داماد، جانشین اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے شوہر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، زینب و ام کلثوم کے والد ہیں۔ آپ جس طرح سرور کائنات کے نور میں شریک تھے، اس طرح کار رسالت میں بھی شریک تھے۔ سرور کونین فرماتے ہیں، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ آپ کی فوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائشی علم آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل صورت میں آپ علیہ السلام کا ظہور 13 رجب 30 عام الفیل یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ میں ہوا۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ آپ کا نام جناب ابو طالب نے اپنے جد علی جامع قبائل عرب کے نام پر زید اور ماں فاطمہ بنت اسد نے اپنے باپ کے نام پر اسد اور سرور کائنات نے علی رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بہادری شجاعت بچپن کے اسی دن سے نظر آتی ہے جب آپ جھولے میں تھے۔ ایک دفعہ آپ کے جھولے پر ایک سانپ جا چڑھا۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو پکڑ لیا اور چیر ڈالا۔ ماں نے واپس ہو کر یہ ماجرا دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے۔ آپ کی کنیت و لقب بے شمار ہیں۔ کیفیت میں ابو الحسن، ابو تراب، حیدر کرار، نفس رسول اور ساقی کوثر زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی پرورش رسول اکرم نے کی۔ پیدا ہوتے ہی آپ گود رسول سے سیراب ہوئے۔ حضور اکرم نے نعمت الہی سے بہروور کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام سرور کائنات کے پاس دن رات رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی تعلیمات سے بھرپور بنا دیا۔ 15 رجب 2 ہجری کو جناب سیدہ کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے ہوا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ علم اور شجاعت جمع نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی ذات نے اسے واضح کر دیا ہے کہ میدان علم میں اور میدان جنگ میں دونوں پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے، بشرط کہ انسان میں وہی صلاحیتیں ہوں جو قدرت کی طرف سے امام علی علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ 2 ہجری سے لے کر پیغمبر اسلام تک نظر ڈالی جائے تو علی علیہ السلام کی جنگی کارناموں میں اہم کردار نظر آئیں گے، چاہے وہ جنگ احد ہو یا جنگ بدر، جنگ خندق ہو یا جنگ خیبر، جنگ خین ہو یا کوئی مارکا۔ ہر منزل میں، ہر موقع پر ابو تراب کی ذوالفقار چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی کے مقابلے میں کوئی بہادر ٹکا ہی نہیں۔ آپ کی تلوار نے مرحب، حارث، عمر بن عبدود جیسے بہادروں کو دم زون میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ سرور کونین نے فرمایا، ہم 40 دن میں خیبر کو فتح کریں گے۔ روزانہ ایک نہ ایک اصحاب علم لے کر جاتا اور واپس آ جاتا۔ جب وہ قلعے کے پاس پہنچتے، لوگ کہتے ابھی آتا ہے حارث، ابھی آتا ہے مرحب، اور اصحاب واپس بھاگ آتے اور کہتے، یا رسول اللہ، یہ قلعہ بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس ہتھیار اور بہادر لوگ ہیں۔ اس طرح 39 دن گزر گئے۔ مسلمانوں کے پاس جو جو چیزیں کھانے کی تھی وہ سب ختم ہونے لگی۔ مسلمان بھوک سے تڑپنے لگے۔ حضور نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین ہوگا۔ صبح فجر کے وقت حضرت علی علیہ السلام مدینہ سے قلعہ خیبر پر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، کیا حکم ہے مولا اس غلام کے لیے؟ حضرت علی کا آنا ہی تھا۔ سب لوگوں کی جان میں جان آ گئی اور خوشی سے جھومنے لگے، لیکن لوگوں نے دیکھا حضرت علی کی آنکھ میں تو درد ہے۔ حضور نے اپنا لعب و دہن حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا اور آپ شفا پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی کو دیا اور قلعہ کی طرف خود روانہ کیا۔ قلعہ سے سب سے پہلے حارث آیا
اور آپ نے پہلے ہی وار میں حارث کا کام تمام کر دیا۔ اپنے بھائی کی قتل کی خبر سن کر مرحب جلالو غصہ اور وحشی انداز سے باہر آیا اور کہنے لگا، میرا نام مرحب ہے، موت بھی مجھ سے ڈرتی ہے۔ مولا علی نے مسکرا کر فرمایا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مرحب کو یاد آیا کہ میری ماں نے حیدر نامی شخص سے لڑنا منع کیا تھا، لیکن اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے مرحب نے پہلا وار کیا۔ مولا علی نے فوراً روکا اور اس نے جلال سے دوسرا وار کیا۔ مولا علی نے روکا۔ تیسرے وار کے ہونے سے پہلے مولا علی نے خود وار کیا۔ اس کے سر سے کٹتا ہوا اگلا حصہ آگے اور پچھلا حصہ پیچھے گر گیا۔ مرحب کے لوگ یہ حیران کن منظر دیکھ کر صدمے میں آ گئے۔ مسلمان جھومنے لگے، ہر طرف علی علی کی صدائیں آنے لگی۔ حضرت علی قلعے کے دروازے پر آئے اور قلعے کے دروازے کو پکڑا اور اکھاڑ کے آدھا حصہ فضا میں پھینکا اور آدھا حصہ زمین پر۔ یہ وہی دروازہ ہے جسے 40 ہاتھی اور 40 اونٹ مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے۔ طرح مسلمانوں نے خیبر بھی فتح کر لیا۔ اس جنگ کا فتح کا سہرا بھی علی ابن ابی طالب کے سر پر آیا۔ آپ کے نزدیک کسب حلال بہترین صفت تھی جس پر آپ خود بھی عمل پیرا تھے۔ آپ کی سخاوت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ جنگ خیبر سے سب اصحاب واپس آ رہے تھے۔ مولا علی کو وہاں کے لوگوں نے ہدیتاً کافی اونٹ دیے جس پر سونا، چاندی، کھانا موجود تھا۔ ان اونٹوں کی تعداد 70 تھی۔ مولا علی اونٹوں کی قطار لے کر اپنے غلام قمبر کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ایک طرف فقیر آیا اور بآواز بلند کہنے لگا، کوئی ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ امام علی نے کہا، اے قمبر، اس فقیر کو کھانا دے دو۔ جناب قمبر نے سوچا، کھانا تو صندوق پر ہے اور صندوق تو اونٹوں پر ہے، کس اونٹ کا صندوق کھولوں اور کھانا دوں؟ جناب قمبر نے سوال کیا، مولا کھانا تو صندوق میں ہے۔ امام علی نے فرمایا، اے قمبر، اسے صندوق دے دو۔ جناب قمبر نے دیکھا اتنے سارے اونٹ ہیں، مولا کس اونٹ کے فرما رہے ہیں؟ جناب قمبر نے پھر دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے میرے مولا، کون سے صندوق دوں؟ اتنے سارے اونٹ ہیں۔ مولا نے فرمایا، اے قمبر، اسے اونٹ دے دو۔ قمبر نے سوچا، مولا کس اونٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اتنے سارے اونٹ ہیں، میں کون سا اونٹ دوں؟ پھر دوبارہ عرض کیا، میں مولا کون سا اونٹ دوں؟ مولا نے فرمایا، قمبر، اسے یہ سارے اونٹ دے دو۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو قمبر نے اونٹ کی قطار لے کر اس فقیر کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، اس پر جو سونا، چاندی، کھانا لگا ہے سب وہ بھی تیرا ہے۔ فقیر نے رو رو کر کہا، اس شہنشاہ کے غلام، آپ بار بار سوال کر رہے تھے، لیکن جب اس نے کہا یہ سب کے سب اونٹ دے دو، آپ فوری کیوں انجام دینے لگے؟ قمبر نے فرمایا، امام علی اتنے سخی ہیں، اگر میں کہتا اونٹوں کی قطار تو میرے ہاتھ میں ہیں، شاید امام علی یہ فرماتے، اے قمبر، تو بھی اس فقیر کے ساتھ چلے جا اور آج سے اس کی خدمت کر۔ قمبر رو کے کہنے لگا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے مولا علی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلام ہو مولا علی کی سخاوت پر۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مولا علی سے محبت اور مقام۔ سرور کائنات نے علی کو کعبہ میں پیدا ہوتے ہی منہ میں اپنی زبان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی پرورش کی۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جبکہ علی کی عمر 10 یا 12 سال تھی، آپ نے اپنا وصی، جانشین اور خلیفہ بنایا، دامادی کا شرف بخشا۔ بتشکنی کے وقت علی کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا۔ جنگ خندق میں آپ نے کل ایمان ہونے کی تصدیق کی۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم ولا علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی پرہیزگاروں کا پیشوا، مومنوں کے ولی اور نورانی چہروں کے رہبر ہیں۔ اے علی، جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ علی کی دوستی برائیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اے علی، مومن کے علاوہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ کسی نے آدم کا علم، نوح کا تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت، عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی علمی حیثیت۔
حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ مانی ہوئی چیز ہے کہ آپ دنیا کے تمام علوم سے صرف واقف ہی نہیں بلکہ ان میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور علم لدانی سے بھی مالا مال تھے۔ علم و حکمت کے 10 درجوں میں سے 9 درجے حضرت علی کو ملے ہیں اور 10واں حصہ میں تمام دنیا کے علماء شامل ہیں۔ ایک مقام پر مولا خود فرماتے ہیں، آسمان کے بارے میں جو چاہو مجھ سے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کا علم رکھتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد حضرت علی علیہ السلام گوشہ نشینی کے عالم میں فرائض منصبی ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ خلافت کے 3 دور گزر گئے اور سن 35 میں تخت خالی ہو گیا۔ 22-23 سال مدت حالات کو پرکھنے اور حق و باطل کے فیصلے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اصحاب اس نتیجے پر پہنچے کہ تخت خلافت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے۔ حجاز، فلسطین اور یمن کے نمائندے شامل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے دعوت خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں خلیفہ ہو جاؤں گا لیکن تمہیں حکم خداوندی ماننا پڑے گا۔ بہرحال آپ نے ظاہری خلافت قبول فرمائی جو حقیقت میں رسول خدا کی رحلت کے بعد ہی ہونی چاہیے تھی۔ آپ کے آخری ایام بہت تکلیف سے گزرے۔ آپ نے 18 رمضان کا روزہ اپنی بیٹی کے گھر میں کھولا۔ آپ نے ساری رات عبادت میں گزاری اور صبح نماز فجر کا وقت آ گیا۔ آپ نے اپنے سر پر امامہ رکھا، عبادوش میں لی، نعلین پاک پہنی، اپنے بچوں کو پیار کیا اور مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے دشمن سے کہا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت سونا انسان کے نصیب کو مردہ بنا دیتا ہے۔ آپ مسجد کے اندر آئے، آپ نے وضو کیا، خود اذان دی، اقامت دی، نمازی آتے رہے، صفیں بنتی رہیں، نماز شروع کی۔ آپ نے رکوع کیا، جب سجدے میں آئے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم جو بھاگتا بھاگتا آیا، سجدے کی حالت میں زہر آلودہ تلوار سے وار کیا۔ حیدر کرار ابو تراب کی زبان سے یہ آواز آئی، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ آپ زہر آلودہ تلوار سے شدید زخمی ہو گئے۔ باقی نماز آپ کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے پڑھائی۔ امام علی علیہ السلام کو گھر تشریف لے جایا گیا، ساری اولاد آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گھر کی سربراہی کا حکم دیا، بیٹوں کو وصیت کی اور ایک دن پورا تکلیف سے گزارا۔ امام حسن کا حضرت علی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق امام برحق اور خلیفہ وقت قرار پائے۔ آپ 21 رمضان 40 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ آپ کا روضہ مبارک مسجد کوفہ کے پاس نجف شہر میں واقع ہے۔ لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی۔